السلام علیکم ویورس، ایشین ملک کمیونیکیشن کے اسٹوڈیو سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ یوتھ اچیورس میں آج ہم نے اورائز اپلائنس پرائیویٹ لمیٹڈ کے سیلز اینڈ مارکیٹنگ ڈائریکٹر جناب شارق مقبول کو آپ نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، ان سے گفتگو کریں گے۔ آپ کا بہت بہت خیر مقدم اور بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ شارق صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ایشین میل کمیونیکیشنز کا، جنہوں نے مجھے آج یہاں دعوت دی، اور مجھے اس پروگرام جس میں یوتھ اچیورس جو پروگرام ہے، آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ جہاں تک میری ابتدائی تعلیم کا تعلق ہے، میں نارتھ کشمیر کے ایک علاقہ جو کافی سیاسی اعتبار سے بھی کافی مشہور ہے، رفیع آباد علاقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ وہاں کا ایک بہت چھوٹا سا گاؤں ہے فیروز پورہ، جہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ ابتدائی تعلیم میری دوابگہ ہے، دوابگہ جو ایک کافی اچھا مشہور گاؤں ہے سیاسی اور باقی تعلیمی لحاظ سے بھی۔ وہاں سے میری بیسک ایجوکیشن ہوئی ہے۔ اس کے بعد میرا جو کچھ عرصہ گزرا سری نگر میں بھی، اولڈ ہاسپٹل میں کچھ سال گزارے میں نے۔ اس کے بعد جو میری ایجوکیشن ہوئی چندی گڑھ میں ہوئی، میرے والد صاحب پوسٹڈ تھے وہاں پہ، تو میری ہائر ایجوکیشن جو وہ چندی گڑھ پنجاب یونیورسٹی سے ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں کا کشمیر کا نوجوان ہے، وہ زیادہ تر اپنا وقت سرکاری نوکری کے پیچھے ضائع کر دیتا ہے، ایک الگ سوچ رکھتے ہیں وہ اپنے فیوچر کے حوالے سے، لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنا فیوچر جو ہے وہ نجی سیکٹر میں سیکیور کیا۔ کہاں سے یہ سفر شروع ہوا، کیسے یہ سفر شروع ہوا؟ دیکھیے، یہ سفر اس کی ابتدا گھر سے ہی شروع ہوئی ہے۔ میرے والد صاحب ایک KAS آفیسر ہیں، رہے ہیں، اب ریٹائر ہیں۔ جو ہماری پرورش رہی شروع سے ہی، تو میرے والد صاحب کا، کیونکہ انہوں نے کافی دنیا دیکھی ہوئی ہے، کیونکہ باہر ملکوں میں بھی پڑھے ہیں، وہ کام بھی کیا ہے، اور پھر سرکاری ملازمت میں بھی کافی اچھے عہدوں پہ بھی رہے ہیں، تو کبھی بھی انہوں نے ہمیں اس چیز کے لیے فورس نہیں کیا کہ نہیں جی آپ نے سرکاری ہی ملازمت کرنی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ہمارے کو اس چیز کی چھوٹ دی کہ مستقبل کے بارے میں آپ فیصلہ آپ خود کریں۔ شروعات تو وہاں سے ہوئی، اور آج جب میں دیکھتا ہوں پیچھے مڑ کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے والد صاحب کی جو سوچ تھی اور ہمارے مستقبل کو لے کر، وہ صحیح سوچ، مثبت سوچ تھی ہمیشہ۔ تو وہاں سے شروعات ہوئی۔ کافی موقع بھی آئے کہ میں سرکاری ملازمت بھی کر سکتا تھا، لیکن والد صاحب نے ہمیشہ بچپن سے ہی ہمیں اس چیز کے لیے تیار کیا کہ آپ اپنے آپ کو بندشوں میں نہ باندھیں۔ آؤٹ آف باکس تھنکنگ جو سوچ ہے وہ مثبت سوچ رہتی ہے ہمیشہ۔ انہوں نے ہمیشہ ہمارے کو اس طرف زیادہ ہمیشہ یہ چیز کا فوکس کیا اس چیز پہ کہ ہمارے بچے جو ہیں، میں ہوں، میرا چھوٹے بھائی صاحب ہیں، وہ بھی کافی اچھے پوسٹ پہ اس ٹائم CIA کے ڈائریکٹر ہیں، وہ جموں اینڈ کشمیر کے چیپٹر کے۔ تو ہماری فیملی میں شروع سے ہی، بچپن سے ہی یہ ماحول رہا کہ ہم سرکاری نوکریوں کے پیچھے نہ رہ کے ہم اپنا راستہ خود تلاش کریں، اپنے لیے اپنے مستقبل کے بارے میں خود فیصلہ لیں۔ اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ ڈیسیجن تھا سرکاری نوکریوں کے پیچھے نہ جا کے اور پرائیویٹ سیکٹر میں ایکسپلور کرنا، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا، اور آج کی تاریخ میں مجھے یہ لگتا ہے کہ میں وہ صحیح سوچ تھی۔ آپ کی کمپنی کے بارے میں جاننا چاہیں گے، آپ کی کمپنی کیا ہے، یہ کس طرح بزنس کرتی ہے، اس کا وادی کشمیر میں کس طرح کا آؤٹ لیٹ ہے؟ جہاں تک اورائز اپلائنسز کا تعلق ہے، یہ شروعات 1992 میں 1992 میں اس کی شروعات ہوئی ہے، اور تب ایک فرم کے پہ کام کرتی تھی، ایک چھوٹے پیمانے کام کرتی تھی۔ اس کے بعد جب میرا اس کمپنی میں آنا، اس کے بعد ٹوٹلی ٹرن اراؤنڈ ہوا اس کمپنی کا۔
اس میں ہم نے اس کو پرائیویٹ لمیٹڈ بھی بنوایا. اور پہلے ہم 1-2 پروڈکٹس کی مینوفیکچرنگ ہوتی تھی، لیکن آج ملٹیپل پروڈکٹس ہیں انڈر ون روف ہے، جس میں گیزرس ہیں، واٹر پیوریفائرس ہیں، LED TVs ہیں، واشنگ مشینز ہیں، بلوورس ہیں، ہیٹرس ہیں، اسمال کچن اپلائنسز ہیں، اور بھی کئی پروڈکٹس آ رہے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم چاہیں گے کہ کچھ کووڈ کی وجہ سے ہمارے کچھ پلانس تھے امپورٹ کے بھی، وہ کسی جو کووڈ کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے تو وہ نہیں ہو سکے. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے سال ہماری پوری کوشش رہے گی کہ ہمارا جو پروڈکٹ باسکٹ ہے وہ اس کو اور ہم بڑا کریں. آپ کی کمپنی وادی کشمیر میں کتنے نوجوانوں کو روزگار دے رہی ہے؟ دیکھیے، میرا جو آج اس کشمیر کا جو آج کا دورہ ہے وہ مخصوصاً اسی بات کے لیے ہے کہ ہم یہاں پہ انٹرویوز کنڈکٹ کر رہے ہیں، جس میں ہم ساؤتھ کشمیر سے بھی کچھ نوجوان کو ابھی ہم نے ہائر کیا ہے، سینٹرل کشمیر سے بھی، اور نارتھ کشمیر میں بھی ہم نے آلریڈی کچھ لڑکے اس میں اپوائنٹ کیے ہیں. اور میں کوشش کروں گا جہاں پہ میں اپنا جو کنٹریبیوشن ہے ان امپلائمنٹ کے لیے، میں کچھ نہ کچھ کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ امپلائمنٹ ہم یہاں پہ دے سکے کشمیر کے نوجوانوں کو، چاہے وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہو، دونوں صورتوں میں وہ کر رہے ہوں. ابھی تک کوئی ہے آپ کے بغیر کوئی کشمیر اور وابستہ ہے اس کمپنی کے ساتھ؟ جی، کشمیر میں ہیں وابستہ کچھ لوگ ہیں، ساؤتھ کشمیر سے بھی ہیں اور نارتھ کشمیر میں بھی. آج سینٹرل کشمیر میں ابھی ہم انٹرویوز کنڈکٹ کر رہے ہیں، اور انڈائریکٹلی بھی ہمارے ساتھ وابستہ ہیں لوگ جو سروس آفٹر سیل سروس پرووائڈ کر رہے ہیں یا باقی چیزیں کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کشمیر سے ہی جڑے ہوئے ہیں. اور کشمیر، چونکہ میں کشمیر سے ہی تعلق رکھتا ہوں، تو میرا ایک ذاتی طور پہ بھی یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کوشش کروں کہ میں بھی اپنا ایک کنٹریبیوشن دوں کشمیر کے لے کر. جو ان امپلائمنٹ کی جو خاص کر جو ہماری یہاں پہ ایک وبا کا صورت اختیار کر چکی ہے. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو گھریلو رجحان رہا ہے، ایک تو ایک KS آفیسر آپ کے والد رہے ہیں، ایک تعلیم یافتہ گھریلو سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں اور ایک ایسی کمپنی کے ساتھ وابستہ ہونا جو شروعات میں اتنی ملٹی نیشنل نہیں تھی جو اس وقت ہے، یہ سارا سفر آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میرا اس سب چیز کا جو یہ کنٹریبیوشن رہا اس ڈیسیجن کو لے کے، یہ میں اگین اس چیز میں کہ جو فیملی ہے، میرے والد صاحب ہیں یا میرے والدہ ہیں، انہوں نے ہمیشہ مجھے انکریج کیا، کیونکہ والد صاحب نے ایک ہی بات ہمیشہ کہی کہ سرکار میں جب آپ سرکاری ملازمت کرتے ہیں، آپ کی ذہانت اتنی وہاں پہ قابلیت پہ اتنا زور نہیں رہتا، وہاں پہ میں یہ کہوں کہ گدھے اور گھوڑے میں کوئی فرق نہیں ہے وہاں پہ. تو جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ اگر ذہانت آپ میں ہے اور آپ محنت ہے، آپ میں لگن ہے، تو آپ اسکائی از دی لمٹ. تو شروعاتی سفر میرا چنڈی گڑھ سے رہا. چنڈی گڑھ میں نے ایک پرائیویٹ سیکٹر کمپنی جوائن کی. اس کے بعد میں مختلف کمپنیز میں رہا جو انڈیا کے ٹاپ موسٹ کارپوریٹ ہاؤسز رہے ہیں، ان کے ساتھ کام کیا. اور گراس روٹ لیول سے لے کر آج میں ماشاءاللہ ایک ڈائریکٹر کی پوزیشن پہ ہوں. 21 سال کا وقفہ لگا اس چیز کو. اور میں ایک میسیج بھی دینا چاہتا ہوں یوتھ کو بھی اس بارے میں کہ دیر از نو شارٹ کٹ فار سکسیس. شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں، محنت اور لگن سے کام کریں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ میں پیشن کتنا ہے، آپ جس شعبے میں جا رہے ہو اس شعبے کے بارے میں، اس شعبے کو لے کر آپ کے اندر کتنا پیشن ہے، کتنا جنون ہے. ایک جنون ہی آپ کو ایک منزل پہ پہنچاتا ہے. میڈیوکریٹی سے آپ کام نہ لیں، اور جس شعبے میں بھی آپ چاہے، آپ کسی بھی شعبے میں جائیں، اس شعبے کے لے کر اس کو اپنا ہدف بنائیں، ایک اپنی منزل طے کریں اور اس کو جنونیت کے ساتھ کام کریں اس چیز کو لے کر. ہم دیکھتے ہیں کہ گھبراتے ہیں یوتھ، بزنس کرنے سے گھبراتی ہے. ان کے لیے کیا پیغام رہے گا کہ وہ کیسے اپنا بزنس اور اپنا فیوچر جو ہے سیکیور کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر ہم آج جو سینیریو ہے مارکیٹ کا، جو ملک کا جو بھی سینیریو چل رہا ہے، اس میں ہم دیکھیں کہ ہر ایک چیز آج کی ڈیٹ میں پرائیویٹائزیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. سرکار بھی آج بار بار یہ کہہ چکی ہے کہ ہم نوکریاں فراہم نہیں کر سکتے. ہر ایک
تو इसके लिए हमें अपने बच्चों को भी और नौजवान नस्ल को भी तैयार करना होगा इस चीज़ के लिए, उनकी सोच को भी बदलना होगा और सोच उनकी इस सोच को भी एक मजबूत सोच बनानी होगी इस चीज़ को लेकर कि प्राइवेट सेक्टर में स्काई इज़ द लिमिट। अगर आप में हुनर है, मेहनत कर सकते हैं आप, तो आप कोई भी हदफ इंशाल्लाह अचीव कर सकते हैं उसमें। मसला ये है कि आपको अपने आप को तैयार करना होगा इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर। तो वो स्किल सेट आपने वक्त के साथ अपने अंदर लाने हैं, उसके लिए मेहनत करनी है, पढ़ना है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपने शुरू से ही अपना मन बनाना है पहले, और जब आप मन बनाएंगे तो आप इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर होंगे उस चीज़ का। आखिरी पैगाम अपनी कंपनी से क्या देना चाहेंगे? देखिए, बहसत कश्मीरी हमारा जो बिज़नेस है पैन इंडिया है, पूरे मुल्क में हमारा बिज़नेस फैला हुआ है, लेकिन कश्मीर से क्योंकि मैं वाबस्ता हूँ, खुद मैं यहाँ से हूँ, और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं एम्प्लॉयमेंट दे सकूँ, यहाँ पे हमारी कंपनी दे सके जितने हमारी कैपेसिटी है। मैं यूँ कहना चाहूँगा कि कैपेसिटी से ज़्यादा भी बढ़ के भी हम करना चाहेंगे उसमें, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसके साथ साथ हम यहाँ पे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है, जो ATL एक्टिविटीज़ है या BTL एक्टिविटीज़ भी हैं, वो भी शुरुआत हमने उसकी की है, और इंशाल्लाह उससे भी हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक रेवेन्यू जनरेशन जो है वो यहाँ पे लोगों के लिए हो सकेगी। और दूसरा ये चीज़ है कि इनडायरेक्टली हमारे साथ काफ़ी लोग इसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और चाहे डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से हैं या एडवर्टीज़मेंट में है या बाकी जो शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं इनडायरेक्टली, उनके लिए भी हम एक ज़रिए माश बन सकते हैं। अगर किसी को आपके साथ रब्ता कायम करना होगा तो वो कहाँ कर सकते हैं, किस तरह आपसे मिल सकते हैं? जी, हमारे 2 ऑफिस हैं, एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है, और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में भी हम एक ऑफिस यहाँ पे खोलें कंपनी का, ताकि कश्मीर, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, मुल्क के बाकी हिस्सों से कटा रहता है काफ़ी देर तक, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे हम एक कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश है, इस बारे में हम कदम भी उठाए हैं कि यहाँ पे हम एक कंपनी का एक ऑफिस खोलें, जहाँ पे हम यहाँ के लोकल लोग जो हैं एम्प्लॉयज़ रखेंगे, और जो यहाँ पे हमारे साथ मुंसलिक लोग हैं, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या कोई भी बिलावास्ता है, तो सब लोग वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं हमारे को। बहुत बहुत शुक्रिया शारिक साहब, आपने जी शुक्रिया वक्त दिया। व्यूअर्स, आपको कहना चाहेंगे कि हमारे YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक प्रोग्राम के हवाले से ज़रूर दीजिएगा। लेकिन चलते चलते ज़रूरी बताना चाहूँगा कि कोविड-19 की एक और लहर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि SOPs को फॉलो करें, घर से बाहर जब भी निकलें मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़। द होम इंटीरियर्स, राजबाग, श्रीनगर। अगर आप अपने घरों की खूबसूरती और कमरों की सजावट चाहते हैं तो तशरीफ लाइए होम इंटीरियर्स, मेन रोड, राजबाग, मुतसिल रेडियो कॉलोनी, श्रीनगर। यहाँ आपके लिए लेमिनेटेड वुडन फ्लोर, ऑस्ट्रेलियन वुडन फ्लोर, पैनलिंग, PVC पैनलिंग, इंपोर्टेड वॉलपेपर, वर्टिकल और वेंटिलेशन, विंडोज, प्लाई बोर्ड और भी बहुत कुछ रियायती दामों पर दस्तियाब है। तशरीफ लाइए होम इंटीरियर्स, राजबाग, श्रीनगर। मज़ीद तफसीलात के लिए 7780966461 और 9622619585 पर राब्ता कायम करें। होम इंटीरियर्स, राजबाग, श्रीनगर। नाजरीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब